السلام علیکم۔ ناول بد کردار ایپیسوڈ 45 اور آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے پرزور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بد کردار کی پچھلی تمام ایپیسوڈ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے ایزیلی اسے واچ کر سکتے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی ایپیسوڈ مسنگ ہے وہ نیا ہے یہاں پڑھنے والا۔ اور آج کی ایپیسوڈ میں زیان کی سچائی ریویل ہو چکی ہے۔ ہوپ آپ سب بہت خوش ہوں گے، اور مجھے تو آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار لگی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرال بس سٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ کے کہنے پر ہی اس نے جاب کرنے کا سوچا تھا۔ طلحہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سارا دن گھر رہ کر اپنی زندگی کی تلخ یادوں کو سوچتی رہے۔ یہ سب بھلانے کے لیے میرال کا مصروف رہنا ضروری تھا۔ میرال نے ایک دو جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ آج اس کا ایک دو کمپنیوں میں انٹرویو تھا جو کہ بہت اچھا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ جاب اسے ہی ملے گی، اس لیے میرال بہت خوش لگ رہی تھی۔ صبح طلحہ نے اسے ڈراپ کیا تھا، اب میرال نے پوائنٹ سے گھر جانے کا سوچا تھا۔ شامیر دورانی آفس سے کسی میٹنگ میں جا رہا تھا۔ شامیر نے گاڑی روکی تھی، اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرال، شامیر کے منہ سے سرسراتے الفاظ میں نکلا۔ شامیر نے اپنی گاڑی پیچھے کو لی تھی۔ شامیر نے بے یقینی سے دیکھا، بلا شبہ وہ میرال ہی تھی۔ بلیک ڈریس پہنے، بلیک ہی شال کندھے پر ایک طرف ڈالے، بلیک سمپل جارجٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، بنا میک اپ کیے فائل سینے کے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ وہ اس سادگی میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بس سٹاپ پر کھڑے کتنے ہی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، اپنی غلیظ نگاہیں میرال پر جمائے ہوئے تھے۔ شامیر دورانی کا دماغ پل میں گرم ہوا تھا۔ شامیر دورانی خود پر قابو پاتا طیش کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا تھا اور میرال کے مقابل جا کر کھڑا ہوا تھا۔ میرال شامیر کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شامیر کا سرد سپاٹ چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی تھی، دوسرے ہی پل نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، شامیر اپنے اشتعال پر قابو پاتا دھیمے لہجے میں بولا، ورنہ دل تو کیا تھا کہ بس سٹاپ پر کھڑے لوگوں کو آگ لگا دے جو میرال پر اپنی غلیظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں پوائنٹ آ چکی تھی۔ میرال شامیر کو اگنور کرتی پوائنٹ کی طرف بڑھی۔ شامیر نے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگوں نے بس میں چڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس بے تحاشا حسن رکھنے والی لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جو اچھی خاصی صحت کا حامل تھا، جو کب سے میرال کو وہاں کھڑا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تراوت بخش رہا تھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے شامیر کی کلائی پکڑی تھی۔ شامیر کا میٹر تو پہلے ہی شارٹ تھا۔ میرال کو وہاں دیکھ کر شامیر نے اسے دیکھ لیا تھا، کیسے وہ میرال کے خوبصورت چہرے کو نہارنے میں مصروف تھا۔ شامیر نے اسے بنا کوئی موقع دیے اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگایا تھا اور اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ بکواس بند کر اپنی اور میری بیوی کو گھونٹنا بند کر۔ شامیر اسے چھوڑتا میرال کی طرف بڑھا اور پھر رخ پلٹتا ایک زوردار مکہ اس آدمی کی آنکھ پر مارا تھا جو ان غلیظ آنکھوں سے میرال کو گھور رہا تھا۔ میرال شامیر کا یہ جنگلی روپ دیکھ کر اندر سے کافی ڈر گئی تھی۔ اسے شامیر سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرال کی مدد کرے۔ شامیر میرال کو کلائی سے تھامتا اسے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ میرال اندر ہی اندر کافی گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ شامیر کی وحشی جنونیت جھیلنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے شامیر سے عجیب سی نفرت کا احساس ہو رہا تھا جو اس کی رگ رگ میں سما رہا تھا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی باہر دیکھنے لگی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ شامیر کافی دیر تک اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتا رہا۔
کہاں گئی تھی تم؟ شمیر ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے سرد انداز میں مرال سے مخاطب ہوا۔ مرال بنا کوئی جواب دیے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، شمیر اب کی بار کافی تیز آواز میں بولا تھا۔ جاب انٹرویو کے لیے گئی تھی، مرال نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ جاب کا سن کر شمیر کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم اب ٹکے ٹکے کی نوکری کرو گی؟ شامیر دورانی کی بیوی یوں آفس میں کام کرے گی؟ شامیر نے زوردار مکہ سٹیئرنگ پہ مارا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرا خیال ہے میں آپ کی زندگی میں اب کہیں نہیں ہوں، ہمارا رشتہ بھی اب خالی کاغذوں تک محدود ہے۔ شامیر نے مرال کی بات بہت مشکل سے برداشت کی تھی، مگر مرال پر وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس بات نے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا رشتہ کاغذوں تک ہی محدود ہے اور آخری دم تک تم کاغذوں کی حد تک میری بیوی رہو گی۔ اب میری زندگی میں تمہاری اہمیت ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے۔ شامیر کے الفاظ سے مرال کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ شامیر دورانی اپنی فالتو چیزیں جو کاٹ کباڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں توڑ مروڑ کر بھی صرف اپنی ہی دسترس میں رکھتا ہے، سمجھی تم؟ اس لیے آئندہ تم یہ فضول نوکری نہیں کرو گی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہارے اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اس لیے آئندہ مجھے تم یوں آوارہ گردی کرتی نظر نہ آؤ۔ شمیر سرد انداز میں کہتا مرال کو طیش میں مبتلا کر چکا تھا۔ جس طرح آپ کے نزدیک میں ایک استعمال شدہ ٹیشو سے بھی کم حیثیت رکھتی ہوں، اس طرح آپ کی بات میرے لیے خالی ٹین پیک سے بھی کم کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرال ٹھنڈے لہجے میں کہتی شامیر کو آگ لگا گئی۔ اپنی بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرال غصے سے باہر دیکھنے لگی، انداز ایسا تھا جیسے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ مرال کی نظر سامنے ہی ایک بورڈ پر پڑی تھی جہاں شمائل کی آدھے ادھورے کپڑوں میں تصویر جگمگا رہی تھی جو کسی کمرشل کی تھی۔ مرال کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے کچھ توجہ آپ کو اپنی ہونے والی بیوی پر بھی کر لینی چاہیے۔ شامیر نے بھی شمائل کی تصویر دیکھ لی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بلا سے کچھ بھی کرتے پھرے وہ، شامیر کے منہ سے بیزاری سے نکلا تھا۔ جب وہ میرے نکاح میں آئے گی تو اسے میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ وہ دوسرے ہی لمحے خود پر قابو پاتا گویا ہوا۔ شامیر نے مرال کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ مرال اترنے ہی لگی تھی کہ شامیر کی آواز پر رکی۔ میری بات ایک یاد رکھنا، اگر تم آئندہ گھر سے نکلی تو اس سے پہلے شامیر اپنی بات مکمل کرتا۔ مرال گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی دروازہ زور سے بند کر گئی تھی اور جلدی سے اپنا گیٹ عبور کرتی اندر چلی گئی۔ شامیر کو لگا تھا مرال نے جیسے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ شامیر کا رنگ بے تحاشا سرخ ہوا تھا۔ مرال کے چہرے اور آنکھوں میں شامیر کے لیے شدید نفرت تھی۔ شامیر نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شامیر نے سوچ لیا تھا مرال کو تو وہ کبھی نوکری نہ ہی کرنے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے مرال کی پھر جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ طلحہ آفس کے لیے بالکل تیار تھا، مگر مرال ابھی تک روم سے نہیں نکلی تھی۔ طلحہ حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تک مرال باہر نہیں آئی۔ کل تک وہ اپنی جاب کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ اس نے اسے خود فون پر بتایا تھا۔ طلحہ مرال کا دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا۔ مرال طلحہ کو دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ بھائی آپ؟ مرال اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی دوپٹہ لیتی طلحہ سے مخاطب ہوئی۔ یہ کیا مرال، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے یہ جاب نہیں کرنی، مرال اداسی سے بولتی اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا گئی۔ کیا ہوا ہے مرال، تم رات کو روئی ہو؟ طلحہ مرال کی سوجھی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ نہیں تو، میں تو نہیں روئی، مرال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ طلحہ مرال کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مرال کیا ہوا ہے، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ بتاؤ مجھے، کل تک تم بالکل ٹھیک تھی۔
بھائی وہ شامیر وہ کبھی مجھے یہ نوکری نہیں کرنے دے گا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے۔ خود تو وہ دوسری شادی کر رہا ہے مگر مجھ پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ بھائی پلیز مجھے شامیر سے طلاق دلوا دیں، میں اب اور اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ طلحہ مرال کے منہ سے شامیر کی دوسری شادی کا سن کر چونکا تھا۔ مرال نے اسے کل کی ہوئی شامیر سے ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ طلحہ یہ سب کچھ سنتے ہوئے بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اب شامیر سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ شامیر اپنے آفس میں بیٹھا کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب اس انٹرکام پر طلحہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ شامیر کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے باہر 1 گھنٹہ بٹھائے رکھو پھر اندر بھیجنا۔ شامیر تلخی سے کہتا فون بند کر گیا تھا۔ شامیر نے غصے سے فائل ٹیبل پر پٹکی تھی۔ 1 گھنٹہ طلحہ کو انتظار کروانے کے بعد شامیر نے اسے اندر بلوایا تھا۔ طلحہ اندر داخل ہوا تو شامیر چیئر سے ٹیک لگائے تیکھی نظروں سے طلحہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کہو کیسے آنا ہوا سالے صاحب؟ طلحہ چیئر پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ شامیر کی سرد آواز گونجی۔ مجھے لگتا ہے پہلے تمہیں اپنا یہاں آنے کا مدعا بیان کرنا چاہیے۔ طلحہ شامیر کی بات سن کر کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ جو بھی بولنا ہے جلدی بولو، میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ شامیر نے اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر جمائی تھی۔ طلحہ کا رنگ لال سرخ ہوا تھا اپنی اہانت پر۔ مجھے تم سے مرال کے بارے میں بات کرنی ہے، طلحہ شامیر کی بدتمیزی اگنور کیے ضبط کرتا ہوا بولا۔ او تو تم اپنی بد کردار بہن کی سفارش لے کے آئے ہو میرے پاس کہ میں اسے اپنا لوں؟ شامیر کی آنکھوں میں صاف صاف تمسخر تھا۔ خبردار میری بہن کو بد کردار کہا، طلحہ اونچی آواز میں دھاڑتا ہوا بولا۔ شامیر ایک دم چیئر سے اٹھا تھا۔ آواز نیچی رکھو مسٹر طلحہ، یہ میرا آفس ہے، تم لوگوں کی تو کوئی عزت ہوتی نہیں، مگر میں شامیر دورانی ہوں، اور شامیر دورانی گیا گزرا نہیں ہے جس کے آفس میں آ کر تم یوں اونچا بولو۔ بڑی مرچی لگی ہے تمہیں یہ لفظ سن کر؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ لفظ بول کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے؟ بیوی کے لیے بولے جانے والی یہ گالی شوہر کے لیے بھی گالی بن جاتی ہے۔ ارے میرا پورا وجود تمہاری بہن نے ایک گالی بنا دیا ہے، سمجھے تم؟ شامیر طلحہ سے بھی اونچی آواز میں دھاڑا۔ بڑا غرور ہے تمہیں خود پر کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین ہو۔ تم شامیر دورانی اسٹیٹ آف بلڈرز کے CEO ہو۔ اگر مجھ سے پوچھو تو ایک ناکام انسان ہو جو خود سے جڑے رشتوں کی قدر ہی نہ کر سکا، خود سے جڑے رشتے کی حفاظت ہی نہ کر سکا، اس رشتے کا جو ایک مرد کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن افسوس تم نے اپنے ہی لباس کے چیتھڑے کر دیے۔ صرف میری ایک بات کا جواب دو، مرال تمہارے ساتھ کب سے ہے؟ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے تمہارے نکاح میں اسے آئے ہوئے۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں لگا مرال تم سے سنسیئر ہے، وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ ارے کسی کو پہچاننے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور تم تو اس کے اتنے قریب رہے ہو اور تم اسے جان ہی نہ سکے۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، شامیر طلحہ کی بات کاٹتا ہوا چلایا۔ چلا جاؤں گا یہاں سے، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میری ایک بات کا جواب دے دو۔ اگر مرال غلط ہوتی، ایسی ویسی لڑکی ہوتی، تو وہ تمہیں سب کچھ کیوں بتاتی؟ اگر اسے کوئی بلیک میل ہی کر رہا تھا یا پھر تمہارے مطابق اس نے کسی کو اپنی تصویریں سینڈ کی تھیں، تو آج تک تمہارے سامنے وہ فیک ID کیوں نہیں آئی، وہ تصویریں کیوں نہیں آئیں؟ اگر مرال تمہیں نہ بتاتی تو تمہیں تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ اگر مرال نے تمہیں بتایا تھا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔
شمائل نے تمہیں کہا کہ میرال نے فیک کا آئی ڈی پر اپنی تصویریں لگائی تھیں، مگر تم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ فیک آئی ڈی پر کوئی کیوں کر اپنی ذاتی تصویریں لگائے گا۔ شامیر طلحہ کی اس بات پر چونکا تھا۔ اگر میرال نے لگائی ہی تھیں تو وہ صرف شمائل نہیں دیکھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شمائل میرال سے نفرت کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو میرال اس کے راستے کا واحد کانٹا تھی۔ میرال کے تمہاری زندگی سے جانے سے اور اس سب کے بعد سب سے زیادہ فائدہ شمائل کو ہی ہوا ہے۔ کتنی دفعہ میرال نے تم سے کہا کہ وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہے، بس ایک دفعہ تحمل سے اس کی بات سن لو، مگر تم نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ تم نے میرال کو سزا دینی تھی تو دیتے، مگر اس کا جرم ثابت ہونے پر، اگر وہ بہت برے کردار کی لڑکی تھی، تمہاری اتنی مار کھانے کے بعد تم نے اسے بیلٹ سے دھنک کر رکھ دیا تھا، پھر بھی وہ گھر آنے کے لیے تمہاری منتیں کرتی رہی، تمہارے آگے جھکتی رہی۔ کیوں؟ اگر وہ بری ہوتی تو وہ تم سے دور رہ کر یہ سب کچھ کرتی پھرتی، مگر وہ تمہارے پاس کیوں آنا چاہتی تھی؟ کیا وجہ تھی شامیر؟ تمہاری دولت، تمہارا سٹیٹس؟ نہیں شامیر نہیں، میرال کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ بات تو تم بھی سمجھ چکے ہوگے۔ اسے ہیرے جواہرات بینک بیلنس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ تم سے نکاح کو کبھی انکار نہ کرتی۔ تم سے نکاح میں نے کروایا تھا، وہ بھی زبردستی۔ وہ تمہارے پاس صرف اس لیے آنا چاہتی تھی کہ وہ تم سے پیار کرتی تھی، اس لیے تمہارا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی تھی، اس لیے تمہارے آگے جھکتی رہی۔ شامیر کا چہرہ دھواں دار ہوا تھا یہ سب سن کر، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ ایک آخری بات، زیان کو تم اچھی طرح جانتے ہوگے، تمہارا بچپن کا دوست ہے، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، پھر تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہوگا زیان کتنا حسن پرست ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اس نے میرال سے زیادہ حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ طلحہ اپنی آخری بات پر رکا تھا۔ اس سے زیادہ کلیئر الفاظ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، چلتا ہوں میں۔ طلحہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ شامیر دورانی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، دل پہلوں میں بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا۔ شامیر جلدی سے چیئر پر بیٹھا تھا اور پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے، مگر نیند تھی کہ شامیر سے روٹھ گئی تھی جیسے۔ شامیر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، طلحہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ شامیر نے سگریٹ سے لگا کر منہ کو لگایا تھا۔ شامیر نے ایزی چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی تھیں۔ میرال سے زیادہ شرمیلی لڑکی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میرال تو کبھی اس کی غربت میں نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی، بلکہ آج تک وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکی۔ اس کے ذرا سے قریب آنے پر وہ کیسے شرم و حیا سے سرخ پڑ جاتی تھی۔ شامیر نے بے چینی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جو لڑکی اپنی محرم کی قربت میں اتنی شرم و حیا رکھتی ہو، وہ کیسے ایسا کردار رکھ سکتی ہے؟ شامیر نے بے چینی سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا تھا۔ شامیر میری بات سنیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز صرف ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں پلیز۔ شامیر کو یاد آیا تھا وہ کیسے اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی کہ کچھ بتانے کے لیے، وہ کیسے اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی کچھ بتانے کے لیے، مگر شامیر سنی انسنی کرتا رہا۔ زیان نے پہلے کبھی فیک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپک پر بات نہیں کی تھی، تو پھر اچانک سے اس سے یہ سب کیوں ڈسکس کرنے لگا؟ شامیر اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتا اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ شامیر کو یاد آیا تھا لائبہ کے نکاح والے دن ہوٹل میں اس نے شمائل اور زیان کو آپس میں بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ دونوں کی اتنی بے
کلفی کب سے ہوئی مگر وہ اگنور کر گیا تھا۔ زیان کتنا حسن پرست ہے، ہاں زیان حسن پرست ہے، یہ بات تو وہ جانتا تھا، اور مرال کو دیکھ کر تو اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جائے۔ شامیر کے سینے میں آگ بھڑکی تھی، تو کیا زیان نے اس کی بیوی پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ شامیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے چینی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ شامیر پچھلے دنوں کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے لگا۔ ایک کلپ پر شامیر کے ہاتھ رکے تھے۔ یہ دعوت والے دن کی فوٹیج تھی، باہر لان کی، جہاں زیان اور شمائل آپس میں بات کر رہے تھے۔ اگلی فوٹیج پر شامیر چونکا تھا۔ مرال اور زیان آپس میں بات کر رہے تھے۔ مرال نے زیان کو کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ شامیر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شامیر کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی یہ سب دیکھ کر۔ شامیر آگے کی فوٹیج چیک کرنے لگا۔ سکینہ اس کی ملازمہ مرال کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے زوم کیا تھا۔ کافی دفعہ آگے پیچھے زوم کرنے پر شامیر نے محسوس کیا سکینہ نے ہاتھ میں کچھ چھپایا ہوا ہے، اور یہ اس دن کی ویڈیو تھی جس دن مرال کا فون آیا تھا زیان کے نمبر پر۔ شامیر بہت مشکل سے پہچان سکا وہ موبائل تھا شاید۔ ہاں وہ موبائل ہی تھا جو سکینہ نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ شامیر کی بس ہو گئی تھی، سب کچھ تو اس کے سامنے تھا۔ شامیر نے تمام ریکارڈنگ آف کی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، تو کیا اس کی بیوی، اس کی عزت اس کے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی، اور شامیر دورانی اس بات سے بے خبر رہا؟ شامیر نے وہ رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ شاید شامیر کی ہر رات اب ایسے ہی کٹنے والی تھی۔ صبح ہوتے ہی شامیر سرخ آنکھیں لیے اپنی دوسری کمپنی گیا تھا۔ شامیر سیدھا زیان کے آفس گیا، جہاں زیان موجود نہیں تھا، وہ شاید واش روم میں تھا۔ شامیر نے اس کی ٹیبل پر زیان کے فلیٹ کی چابیاں دیکھیں۔ شامیر جلدی سے وہ چابیاں اٹھائے باہر آیا تھا۔ شامیر کی گاڑی اب زیان کے فلیٹ کی طرف رواں تھی۔ شامیر زیان کے فلیٹ میں داخل ہوا اور سیدھا زیان کے روم میں گیا۔ شامیر کی نظر زیان کے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ وہ جانتا تھا زیان کا پرسنل ڈیٹا اسی لیپ ٹاپ میں موجود ہے۔ شامیر نے زیان کا لیپ ٹاپ آن کیا، مگر اس پر تو پاس ورڈ لگا تھا۔ شامیر نے زیان کا نام لکھا، مگر پاس ورڈ رونگ کا میسج نمودار ہوا۔ شامیر نے زیان کی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تو لیپ ٹاپ آن نہیں ہوا تھا۔ شامیر نے کانپتے ہاتھوں سے مرال لکھا تھا۔ اب کی بار پاس ورڈ ایکسیپٹ ہو گیا تھا۔ شامیر کے سینے میں ایک دہکتی ہوئی آگ بھڑکی تھی۔ شامیر خود پر قابو پاتا کچھ فائلز چیک کرنے لگا جو جان کے نام سے سیو تھیں۔ شامیر نے ایک فولڈر میں مرال کی تصویریں دیکھی تھیں جو لائبہ کے نکاح کی تھیں، جو بہت دور سے لی گئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا مرال ان تصویروں سے بے خبر ہے۔ شاید یہ تصویریں زیان نے اس وقت لی تھیں جب وہ ہوٹل سے باہر گیا تھا۔ شامیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا زیان کی آنکھیں نکال لے، زیان کو آگ لگا دے۔ اگلے فولڈرز میں کچھ ریکارڈنگز تھیں۔ زیان کی عادت تھی وہ فون ریکارڈنگز کو سیو کر کے رکھتا تھا۔ کچھ لڑکیوں کے ساتھ نہایت ہی نازیبا گفتگو تھی زیان کی ان ریکارڈنگ میں۔ شامیر نے کچھ اور ریکارڈنگ سنی۔ ایک ریکارڈنگ سن کر شامیر پر زمین و آسمان گر پڑے تھے۔ شامیر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا جو مرال اور زیان کی تھی۔ میں مر تو سکتی ہوں، مگر میں شامیر کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں اپنے شامیر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور زیان اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اس طرح کی بہت سی ریکارڈنگز تھیں جس میں مرال اسے واسطے دے رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے نا سمجھی میں اپنی کم عمری میں صرف اس سے 2 گھڑی بات ہی کی ہے، کبھی کوئی چیپ بات نہیں کی، صرف اسے دوست سمجھا۔ میں نے تمہیں کبھی اپنی تصویر نہیں سینڈ کی، مرال چیخی تھی۔ ہاں یہ بات تو تم جانتی ہو۔
میں جانتا ہوں تم نے مجھے کبھی اپنی تصویر نہیں بھیجی، کبھی مجھ سے غلط گفتگو نہیں کی، مگر یہ بات شامیر دورانی تو نہیں جانتا نا؟ زیان ہنسا تھا۔ مرال اسے واسطے دے رہی تھی، پلیز ایسا مت کرو، اور وہ اسے ملنے کو کہہ رہا تھا، مگر مرال نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج شامیر کو سب کچھ بتا دے گی، مگر کبھی اس سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ شامیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا، دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگلی ریکارڈنگ شمائل اور زیان کی تھی۔ شاید زیان نے شمائل کی ریکارڈنگ اس لیے سیو کر رکھی تھی کہ وقت پڑے تو شمائل کو بلیک میل کر سکے۔ اس ریکارڈنگ میں شمائل اس سے کہہ رہی تھی کہ تم نے وہ گولیاں شامیر کی ڈرنک میں ملائی تھیں، مگر شامیر نے اسے ابھی تک طلاق کیوں نہیں دی؟ زیان نے کہا تھا اسے جانوروں کی طرح پیٹا تو ہے اس نے، اب کیا چاہتی ہے وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ مجھے پل پل کی خبر ہے اس گھر کی۔ زیان نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا کہ مرال کو وہ چاہنے لگا ہے۔ مرال سے زیادہ اعلیٰ کردار کی لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے تو اپنی کم عمری میں صرف 2 گھڑی اس سے بات کی تھی، مگر کوئی کبھی غلط بات نہیں کی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا اس کا کھلونا بن چکی ہوتی۔ مرال ہیرا ہے، اسے تو صرف زیان کے بستر کی زینت ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مرال سے زیادہ خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ وہ مرال پر پہلی نظر میں ہی فدا ہو گیا تھا۔ اسے شامیر کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر ہی اس کی نیت مرال پر خراب ہو گئی تھی۔ یعنی کہ زیان نے اس کی آواز پہچان لی تھی اور بعد میں مرال کو بلیک میل کرنے لگا۔ شامیر کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ شامیر نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ زمین و آسمان اسے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں یہ آج شامیر دورانی کو پتہ چلا تھا۔ آسمان سر پر گرتے کیسا محسوس ہوتا ہے یہ بھی آج شامیر دورانی کو پتہ چلا تھا۔ شامیر نے لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور جلدی سے وہاں سے طیش و عالم میں نکلا۔ مجھے امید کرتی ہوں آج کی ایپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اب آپ کی زیان کی سچائی آ گئی، اور اب سب کہیں گے کہ نیکسٹ 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 نیکسٹ، اب نیکسٹ کیا ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں، اللہ حافظ۔